السلام علیکم. How are you students? بینکنگ لا جو ہے in particular sense that has started. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. That will be very simple. جو statutory definitions آئیں, explanations آئیں یا different provisions of law ہو, وہاں پر لیگل ٹرمینالوجیز تو استعمال ہوں گی, لیکن یہاں اس کورس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان لیگل ٹرمینالوجیز کو, ان ایکسپریشنز کو, ان کی اصل روح کو سمجھ سکیں اینڈ گیون سچویشن میں ہم انہیں اپلائی کر سکیں. اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے you will be fully equipped to interpret these different provisions, to interpret the law and to apply this law. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کمپریہینشن جب ڈیولپ ہو جائے گی تو یہ بہت ہی آسان لگے, اور آپ کو یہ تمام چیزیں بڑے آسان پیرائے میں سمجھائی جائیں گی. آپ انہیں دیکھ کر پریشان مت ہوئیے گا. So no need of worry. This is a very interesting subject and you will enjoy it. تو اسٹوڈینٹس, ہم نے بینکنگ لاز اینڈ پریکٹسز کی بات کی, بار بار ہم نے بات کی تاکہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں. آپ ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں تقسیم نہ کریں اور اس کی اسپرٹ کو سمجھیں, اس کی ایپلیکیبلٹی کو سمجھیں. اب آپ اس پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو بینکس کا پتہ, فائنینشیل سسٹم کا پتہ, اس میں بینک کی پلیسمنٹ کا پتہ ہے, آپ کو لیگل سسٹمز کا پتہ ہے. یو نو دا لیجسلیچر, یو نو دا ہاؤ لیجسلیچر میکس لا اینڈ واٹ از دا امپورٹینس آف دیٹ. اس تمام بیک گراؤنڈ کے ساتھ اینڈ ود دی نالج آف دا ڈفرنٹ پریکٹسز, now you have entered a new phase. اب ہم نے بینکنگ لا اور اسٹیچوٹس ایز دیز آر ان کو پڑھنا ہے, ان کو دیکھنا ہے. We have not just to read it, we have to understand it. Underlying concepts جو ہیں ان کو سمجھنا ہے, ان کو انٹرپریٹ کرنے کے قابل ہونا ہے, and that is the purpose. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی ڈفرینٹ اسٹیچوٹس, ڈفرینٹ لاز, لیکن بینکنگ کمپنیز میں پرائمری لا جو ہے, دا پرائمری ڈاکیومینٹ, دیٹ از بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 which is applicable in our country. اب یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ لا کس سے متعلق ہے. As the name suggests, it is relating to the banking company. This law, this statute is relating to the banking company. اب پھر ہر لا میں یہ ہے کہ یہ لا ہے, اس کا دائرہ اختیار کیا ہے لا کا, کہاں پر یہ اپلائی ہوگا, کن پر اپلیکیبل. This is applicable to the whole of Pakistan. یہ اس کی ایکسٹینٹ ہے. جب آپ ایکسٹینٹ کا لفظ دیکھیں گے تو دس از دی ایکسٹینٹ آف دس لا, دس از ایکسٹینڈیڈ ٹو دی ہول آف دا پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ود دا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 دی ایپلیکیشن آف ادر لاز دیٹ ہیز ناٹ بین بارڈ, اس کو ختم نہیں کر دیا گیا ہے, ان کی ایپلیکیشن بھی رہے گی. لیکن چونکہ یہ ایک اسپیشل لا ہے, اس لیے اگر کوئی جنرل لیجسلیشن دیٹ از ان کانفلکٹ ود اٹ, تو اگر ایسا کوئی کانفلکٹ ہے دین دا اسپیشل لا وڈ پریویل. یہ ایک جنرل انٹرپریٹیشن ہے لا. اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا, اور ہمیں اس لا سے پتا چلتا ہے, اس آرڈیننس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر
سسپینشن کی ضرورت محسوس ہو اور ریپریزنٹیشن فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان, then federal government can suspend the operations of this law. اس کا طریقہ کار بتایا, اس کی لمٹس بتائی ہیں, اس کی لمیٹیشنز بتائی. Federal government can issue notification regarding suspension that would not exceed 60 days. پہلی بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سسپینڈ کر سکتی, لیکن at one stretch, at one go, that period shall not exceed 60 days. اب اگر حالات ایسے ہیں کہ وہ سسپینشن ضروری ہے اور اس سسپینشن کو ایکسٹینڈ کیا جانا ضروری ہے, that can also be done. لیکن ایک اور ریسٹرینٹ لا نے لگا دی ہے آن دا فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ ان ٹوٹو cannot extend this suspension of the operation of this law beyond 1 year. ایک سال سے زیادہ کی سسپینشن نہیں ہو سکتی. So that is about the powers which are vested in the federal government through this law and the constraints and restraints on the federal government beyond which federal government cannot go. تو یہ پارس کی بھی بات ہے اور ریسٹرینٹس اور کنسٹرینٹس کی بھی بات. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر کی گئی اور اس کو میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتایا, اور انڈر لائن پوائنٹ جو میں نے کہا کہ یہ نہیں کہ واٹ از ریٹن آن دی وال, واٹ از بیونڈ وال. یو ہیو ٹو سی دیٹ, انڈر لائن کانسیپٹس کو دیکھنا ہے, یہ آپ کا کام ہے. اب یہاں پر یہ اتھارٹی, یہ پار, یہ کنسٹرینٹس, یہ اس کی لمٹس, یہ تمام باتیں. اس کے ساتھ ایک اور لمٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ شیل پلیس دس نوٹیفیکیشن اور دیز نوٹیفیکیشن بفور دی لیجسلیچر. اب یہاں پر دو طریقے بتائے گئے, اور یہ طریقے دیکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کیا ہو رہی, لیجسلیٹو اتھارٹی کی بات ہو رہی. وہ کیسے کہ یہ نوٹیفیکیشن لیجسلیچر کے سامنے پیش کیے جائیں گے فار دیئر اپروول. لیجسلیچر may or may not approve it. یہ اتھارٹی, یہ لیجسلیٹو اتھارٹی that is vested in legislature. تو لیجسلیچر کو پیش کرنے کے لیے, پریزنٹ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. پہلا بتایا گیا if the legislature is in session, that both houses, آپ کو پتا ہے ہماری لیجسلیچر, فیڈرل لیجسلیچر that comprises National Assembly and Senate. If they are in session, within 3 days of the issuance of the notification, that will be placed before the Assembly, before the Senate. تو یہ لیجسلیچر کے سامنے پیش کیے جائیں گے within 3 days, provided these organs of legislation, they are in session. ان کا اجلاس اگر ہو رہا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا اجلاس نہیں ہو رہا, تو اس میں یہ کہا گیا کہ as soon as they meet, تو یہ جو ہے نوٹیفیکیشن یا نوٹیفیکیشن they will be placed before them for their consideration, approval or not approval, یہ ان کا کام. تو یہاں پر جو بات اصل ہے جو آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ لیجسلیٹو اتھارٹی ہے. فیڈرل گورنمنٹ از دی ایگزیکٹو اتھارٹی. لا نے ایگزیکٹو اتھارٹی کو ایک اختیار دیا ہے کہ آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں if the situation so demands on representation from State Bank of Pakistan. لیکن اس میں آپ نے کنسٹرینٹس دیکھی, ریسٹرینٹس دیکھی, اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ نوٹیفیکیشن کو لیجسلیچر کے سامنے پیش کرنا ضروری. تو یہ اگر آپ لیجسلیٹو اتھارٹی کو سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھنے کے لیے بھی آپ یو کین لک انٹو اٹ اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ واٹ از مینٹ بائی لیجسلیٹو اتھارٹی. سو اسٹوڈینٹس, یہ ہم نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ اختیار ہے جو بینکنگ کمپنیز.
لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان شیل ایکسرسائز اٹس پاور اوور دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن. تو جو انسٹرکشن اسٹیٹ بینک جاری کرے گا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن پر ٹو دیٹ لمیٹڈ ایکسٹینٹ جن کا تعلق بینکنگ سے ہے, سرکولیشن آف منی سے ہے, منی سپلائی سے ہے, تو اس صورت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انسٹرکشن those will be binding on these financial institutions. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ اسٹیچوٹس پرٹیکولرلی ان فائنینشیل اسٹیچوٹس کچھ ڈیفینیشنز ایٹ دا بگننگ آف دا اسٹیچوٹ لا دے دی جاتی, کچھ ورڈز ہیں وہ ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں, ان کا اسکوپ, ان کے میننگز جو ہیں دوز آر گیون ان دیز ڈیفینیشن. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فار دا پرپز آف دیٹ ویری اسٹیچوٹ, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بینکنگ کمپنیز, آپ انکم ٹیکس کے آرڈیننس دیکھیں وہاں پر آپ کو ڈیفینیشن ملیں گے, سیلز ٹیکس کا دیکھیں وہاں پر ڈیفینیشن ملیں گے. فار دا پرپز آف دا ریسپیکٹو اسٹیچوٹس وہاں پر ان لفظوں کے وہی معنی لیے جائیں گے, وہی سمجھا جائے گا, ان کے وہی معنی ہوں گے which are given through these definition. ان کا اسکوپ وہی ہوگا جو ان ڈیفینیشنز کے ذریعے ان کی وضاحت کر دی گئی ہے. اس ڈومین کے اندر آپ ان ورڈز کو ڈیفائن کریں گے, سمجھیں گے, انٹرپریٹ کریں. تو یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں کچھ ڈیفینیشنز دی گئی. These are in section 5. تو آپ نے دیکھا پہلے بینکنگ کو ڈیفائن کیا گیا. بینکنگ سے کیا مراد؟ یو ہیو سین دا ڈیفینیشن آف دا بینکنگ, دیٹ از بفور یو. تو اب میں اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا کیونکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو دیکھا ہے. یو جسٹ سی ٹو اٹ, اور اب میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. دیٹ بینکنگ مینس دا ایکسپٹنگ فار دا پرپز آف لینڈنگ اور انویسٹمنٹ of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, payable to the order or otherwise. کچھ حد تک جہاں تک ضروری سمجھا گیا آپ کوئی بڑے کچھ جو ایسپیکٹس تھے, جو اہم ایسپیکٹس تھے وہ ایکسپلین کیے گئے. اینڈ آئی ایم کانفیڈینٹ that you would have understood all those concepts. پھر بینکنگ کمپنی کی بات ہوئی. بینکنگ کمپنی میں یہاں پر صرف اتنی بات کی گئی, بینکنگ کمپنی مینس any company which transacts the business of banking in Pakistan. اب بینکنگ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ جو بزنس آف بینکنگ اس میں اگر وہ انگیج ہے تو وہ بینکنگ کمپنی ہے. اگر وہ کام جو بزنس آف بینکنگ میں نہیں آتے, وہ فنکشنز جو بزنس آف بینکنگ میں نہیں آتے, ان میں اگر کوئی کمپنی انگیج ہوتی ہے تو اس کو بینکنگ کمپنی نہیں کہا جائے گا. دیٹ ول ناٹ بی ٹریٹڈ. یہ لا ہے, لا نے بتا دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ سو فار وی ڈونٹ نو واٹ از دا بزنس آف بینکنگ. دیٹ ہیز آلسو بین ڈیفائنڈ کہ بزنس آف بینکنگ کیا ہے, وہ آگے چل کے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے. جب آپ وہاں تک پہنچیں گے تو یو ول انڈرسٹینڈ what is the business of banking. So students, یہ definitions, these are very important. ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے, اور ان کو آپ سمجھ جائیں گے تو جہاں ان کی ایکسپلینیشن ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہاں پہ آسانی رہے. تو یو ریڈ دیز ڈیفینیشنس. پہلی بات تو کہ ہمیں پڑھنا پڑیں گے, انہیں پھر سمجھیں, پھر ہم انٹرپریٹیشن کے اسٹیج پر آئیں. تو آپ پڑھیں, ایک دفعہ پڑھیں, 2 دفعہ پڑھیں, تو یہ آپ کو یہی ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کو خود بھی ان ڈیفینیشن کو پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اور آپ کے لیے ود دس بیک گراؤنڈ جو ہم ڈسکشنس کر رہے ہیں اس کی لائٹ میں انہیں سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو. اب ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے برانچ اور برانچ آفس. آپ کو پتا ہے بینک ہوتا ہے, بینکنگ کیا ہے, بینکنگ کمپنی کیا ہے, دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ. اب برانچ کا لفظ آئے گا, آپ کہیں گے فلاں بینک کی برانچ ہے یا فلاں برانچ آفس ہے. کہیں برانچز کو آفس کہا جاتا ہے, کہیں برانچ کہا جاتا ہے.
تو کہ برانچ یا برانچ آفس واٹ ایور یو کال اٹ, اس سے کیا مراد, what is meant by that? If this word is used in Banking Companies Ordinance 1962, تو اس کے معنی کیا ہے؟ جہاں پر بھی برانچ یا برانچ آفس کا لفظ استعمال ہوا ہے اس پورے لا میں, that means in relation to a banking company, آپ سلائڈ پر دیکھیے, برانچ اور برانچ آفس in relation to a banking company means any branch or branch office, whether called a pay office or sub office or by any other name, at which the deposits are received, checks cashed or monies lent, and for the purpose of section 40 includes any place of business where any other form of business referred to in subsection 1 of section 7 is transacted. So students, آپ ڈفرینٹ ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں. اب برانچ, برانچ آفس یا کوئی اور نام دیا جائے تو بینکنگ کمپنی میں برانچ, برانچ آفس کس کو کہیں گے؟ جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں. آپ کو بتایا گیا ریسیونگ منی فرام دا کسٹمرز اینڈ لینڈنگ منی اینڈ آل ادر ایسپیکٹس, دوز ہیو بین مینشنڈ. If these activities are carried on at a place that can be called branch, branch office or by any other name, تو یہ اس کا اسکوپ اور ایکسٹینٹ بتا دی گئی. اسی طرح دا ورڈ کریڈیٹر, کریڈیٹر کسے کہیں؟ آپ نے کریڈیٹر سنا ہوگا, آپ کریڈیٹر سب جانتے ہوں. بٹ فار دی پرپزز آف دا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, کریڈیٹر کون ہے؟ اس کے علاوہ بھی کریڈیٹر کے مختلف اسکوپ ہو سکتے ہیں, مختلف جہتیں ہو سکتے ہیں, مختلف ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں, مختلف میننگز ہو سکتے ہیں, اینڈ یو مسٹ بی نوئنگ آل دوز میننگ. لیکن یہ میں بار بار آپ سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈیٹر یا یہ جو بھی ورڈز ہیں ان کے ڈفرینٹ میننگز ہیں. ڈفرینٹ اسٹڈیز میں ڈفرینٹ ویز میں وہ میننگز اپلائی ہوتے ہیں. لیکن فار بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کریڈیٹر کا مطلب وہی ہوگا جو یہاں دیا گیا. سو دیکھیے گا سلائڈ پر ڈیفینیشن. کریڈیٹر انکلوڈس پرسنس فرام ہوم ڈپازٹس ہیو بین ریسیوڈ on the basis of participation in profit and loss, and a banking company or financial institution from which financial accommodation or facility has been received on the basis of participation in profit and loss, markup prices, hire purchase, lease or otherwise. اب یہ کریڈیٹر اگر آپ اس سارے کو دیکھیں تو مختلف طریقے بتائے گئے کہ کریڈیٹر وہ ہے جو کہ فائنینس کر رہا ہے, کسی کو فائنینس پرووائڈ کر رہا ہے. دیٹ مے بی آن دا بیسس آف دا پارٹیسپیشن ان پروفٹ اینڈ لاس. تو یہاں پر جو فائنینس کر رہا ہوگا, اگر آپ یو آر ریسیونگ اے ڈپازٹ فرام سم ون اور فائنینسنگ ٹو سم ون ایلس. سو اسٹوڈینٹس, اس ڈیفینیشن میں کریڈیٹر کے دو ڈائمینشنس, دیر آر ٹو ڈائمینشنس. ایک بات یہ کی جا رہی, the creditor includes person from whom deposits have been received. اب بیسس کو اور طریقہ کار پہ آپ چھوڑ دیں. A person from whom the deposits are being received by the banking company, that person, that customer, he is the creditor. اور بینک جو وہ ڈپازٹس وصول کر رہا ہے, ایکسپٹ کر رہا ہے, وہ بینک ڈیٹر. تو یہاں ڈیٹر کی بات نہیں ہو رہی, یہاں کریڈیٹر کی بات ہو رہی. Includes persons from whom deposits have been received on the basis of participation in profit and loss. اور اس کے علاوہ and a banking company or financial institution from which financial accommodation or facility has been received. پہلی بات یہ تھی کہ بینکنگ کمپنی نے ڈپازٹس ریسیو کیے, تو یہاں پر کسٹمر کریڈیٹر ہے. That person who is giving deposits or depositing amount in a bank. آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, پیسہ جمع کرواتے ہیں, یو آر دی کریڈیٹر. دوسری بات یہ کر رہے ہیں وہاں کہ جو بھی شخص, دا پرسن, وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے یا انڈیویجول ہے یا کمپنی, کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینکنگ کمپنی سے فائنینس لیتا ہے یا کوئی اکوموڈیشن یا فیسلٹی لیتا ہے, اس صورت میں that financial institution, that banking company which is providing that finance, that accommodation, that facility, that is the creditor, irrespective of the fact. باقی چیزیں
ہم آگے چل کے دیکھیں گے ڈیٹیل میں جو ڈفرینٹ پریکٹسز دیکھیں گے کہ یہ فائنینس، یہ فیسلٹی، یہ اکوموڈیشن جو بینک پرووائڈ کر رہا ہے کسی کسٹمر کو اینڈ دا بینک بیکمز دی کریڈیٹر، دیٹ میں بی، اس کا بیسس کچھ بھی ہو، طریقہ کار کچھ بھی ہو، پارٹیسپیشن ان پروفٹ اینڈ لاس، اس بیسس پر یہ فائنینس، یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور مارک اپ پرائسز، یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، ہائر پرچیز کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیز کا طریقہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے. irrespective آف دیٹ کریڈیٹر کی انہوں نے ڈیفینیشن کر دی ہے. اب یہاں پر اگر ایک ورڈ استعمال ہوگا کریڈیٹر، مختلف جگہ پر کریڈیٹر کا ورڈ استعمال ہوگا، تو کریڈیٹر کے معنی جو ہیں، جو اس کی ڈیفینیشن میں دیے گئے ہیں، وہی تصور کیے جائیں. دس از وائی دیز ورڈز آر ڈیفائنڈ. اگر یہ ڈیفینیشن نہ دی ہو تو کریڈیٹر کو مختلف انداز میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر کریڈیٹر کی ڈیفینیشن کے ذریعے کریڈیٹر کے میننگز بھی دے دیے گئے ہیں اور کریڈیٹر کا اسکوپ بھی دے دیا گیا ہے کہ کریڈیٹر میں کا کہاں تک اس کی ڈائمینشن ہے. اس میں بینک ایٹ دا سیم ٹائم کین بی دی کریڈیٹر ایز ویل ایز ڈیٹر. سو اسٹوڈینٹس، یہ ہم بات کر رہے تھے کریڈیٹر. ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم ڈفرینٹ ڈیفینیشنس جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں دی گئی ہیں، دیز آر گیون ان سیکشن 5. وی آر گوئنگ تھرو دوز ڈیفینیشن. سو اسٹوڈینٹس، اس کے بعد کمپنی کو ڈیفائن کیا گیا ہے. کمپنی کے میننگس، اس کے لیے آپ کو دوسرا اسٹیچوٹ ریفر کرنا پڑے گا. کمپنی مینس اینی کمپنی which may be wound up under Companies Act 1930. تو یہ کمپنی کی ڈیفینیشن which is given in Banking Companies Ordinance 1962. تو اس کو آپ کمپنی کہیں when the word company is used. Debtor، ابھی کریڈیٹر کی ہم بات کر رہے تھے. Now the word debtor has also been defined. اس کا اسکوپ کیا ہے؟ ڈیٹر، سلائڈ پر آپ ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. ڈیٹر انکلوڈز اے پرسن. اب ڈیٹر کی ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کر دیا، انکلوڈز، کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیٹر کا معنی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے میننگز ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل رہیں. ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا یہاں سے، ان کو ہم انکلوسیو ڈیفینیشنز کہتے ہیں. تو یہاں پہ کہ ڈیٹر انکلوڈز اے پرسن ٹو ہوم آر اے بینکنگ کمپنی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ٹو وچ فائنینس as defined in Banking Tribunals Ordinance 1984 has been provided. یہ تو ریفرنس کی بات کی ہے کہ فائنینس کو ڈیفائن کیا گیا ہے بینکنگ ٹریبیونلز آرڈیننس 1984 میں. وہی ڈیفینیشن فائنینس کی رہے گی. آپ اس کو یہاں تک محدود رکھیں کہ ڈیٹر انکلوڈز اے پرسن ٹو ہوم اور اے بینکنگ کمپنی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن ٹو وچ فائنینس ہیز بین پرووائڈیڈ. اب فائنینس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ کو دیکھنی پڑے گی بینکنگ ٹرائبیونلز آرڈیننس 1984. اینی وے یو نو فائنینس، واٹ از دی فائنینس. یہاں فیسلٹی کی بات ہوئی، اکوموڈیشن کی بات ہوئی، فائنینس کی بات ہوئی، لونز کی بات ہوگی. تو یہ ڈیٹر کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹر فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹر بینکنگ کمپنی بھی ہو سکتا ہے جس کو بھی فائنینس پرووائڈ کیا گیا ہے. اینڈ دا فائنینس کا اسکوپ جو ہے دیٹ یو ول ہیو ٹو سی دیٹ وی آل. یہ یو سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے بات کی گئی ہے. یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی ریڈرز ہیں جنہوں نے بھی اپلائی کرنا ہے ان کے لیے فائنینس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کریں. فائنینس کی ڈیفینیشن وہی رہے گی جو بینکنگ ٹریبیونل آرڈیننس 1984 میں کرتی گئی. So by now you know who is a creditor and who is a debtor. تو یہ ڈیفینیشنس ہم آگے بڑھتے ہیں. ڈفرینٹ ڈیفینیشنس دی گئی ہیں، ہم امپورٹنٹ ڈیفینیشنس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اور آپ انہیں سمجھ سکیں. اب بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں ڈیمانڈ لائبلٹیز کی بات ہوگی. اب بینکنگ کمپنی ہے، بینکنگ کمپنی میں اسٹوڈینٹس یو نو وہاں پر کوئی ایسٹس ہوں گے، کوئی لائبلٹیز ہوں گے. لائبلٹیز کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوں گے. کسی کو ہم ڈیمانڈ لائبلٹیز کہتے ہیں، کسی کو ہم ٹائم لائبلٹیز کہتے ہیں. اب ڈیمانڈ لائبلٹیز کیا ہے؟ ڈیمانڈ لائبلٹیز فار دی پرپز آف دس آرڈیننس
means liabilities which must be met on demand, اور یہیں پر ٹائم liabilities بھی ڈیفائن کر دی گئی ہیں. And that is very interesting definition. And time liabilities means liabilities which are not demand liabilities. تو ڈیمانڈ liabilities کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ڈیمانڈ liabilities نہیں سمجھیں گے تو ٹائم liabilities کیسے سمجھیں گے. ٹائم liabilities کی تو ڈیفینیشن نہیں دی گئی, وہ کہتے ہیں جو ڈیمانڈ liabilities نہیں ہے وہ ٹائم liabilities. تو ڈیمانڈ liabilities ایسی liabilities which must be met on demand. ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, سیونگ اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جیسے ابھی کریڈیٹر اور ڈیٹر کی بات ہوئی, تو بینک از دا ڈیٹر اینڈ یو آر دی کریڈیٹر. تو جو ڈپازٹس آف دا کسٹمر, اگر آپ بینک کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو ڈپازٹس دوز آر آن دا لائبلٹی سائڈ آف دا بیلنس شیٹ آف اے بینکنگ کمپنی. اب یہاں یہ بات نہیں ہو رہی لائبلٹیز کیا ہیں, ایسٹس کیا ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈیمانڈ لائبلٹیز آپ کس کو کہیں گے. تو اسٹوڈینٹس, ڈیمانڈ لائبلٹیز ایسی لائبلٹیز ہیں which must be met on demand. جب بھی کریڈیٹر ڈیمانڈ کرے گا تو ڈیٹر کا کام ہے اس کی ڈیمانڈ کو پوری کر. تو یہ کانسیپٹ ہے ڈیمانڈ لائبلٹیز اور ٹائم لائبلٹیز کا. اب ڈیمانڈ پہ کیسے ہوگی, آپ سمپل اس کو سمجھ لیجئے ان اے ویری سمپل وے. آپ بینک جاتے ہیں, یو اوپن این اکاؤنٹ, آپ کہتے ہیں جی میرا سیونگ اکاؤنٹ کھول دیجئے. وین یو اوپن دیٹ اکاؤنٹ, تو آپ کا جو ایگریمنٹ ہے ود دی بینک, بینک آپ کو چیک بک ایشو کر دے گا. کہ جب آپ چیک ڈرا کریں گے, آپ نے اپنا پیسہ نکلوانا ہو تو آپ چیک ایشو کر دیجیے. یو رائٹ دا چیکس اینڈ یو گیٹ دی پیمنٹ فرام دا بینک. اب جب چیک آپ ایشو کرتے ہیں تو چیک کی پیمنٹ کرنا and to make the payment on demand, that is the obligation and duty of a bank. اب یہ جو liabilities ہے, یہ جو ڈپازٹس ہیں, سیونگ اکاؤنٹ سے جتنے بھی ڈپازٹس آئے ہیں کسی بینکنگ کمپنی کے پاس یا برانچ کے پاس, یہ ان کے جو ڈپازٹس ہیں یہ ان کی ڈیمانڈ لائبلٹیز ہیں. Because the persons can demand that amount any time through drawing the check. صرف آپ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہے, دیر آر ہنڈریڈ آف دا اکاؤنٹ ہولڈرز آف اے برانچ آف اے بینک. تو یہاں پر یہ جو لائبلٹیز ہے بینک کی, جب آپ یہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس لائبلٹی کو کہیں گے ڈیمانڈ لائبلٹی. یہ لائبلٹی تو ہے, اگر یہ ڈیمانڈ لائبلٹی نہ ہو پھر بھی لائبلٹی رہے گی, لیکن ڈیمانڈ لائبلٹیز کون سی لائبلٹیز ہیں, which must be met on demand. تو یہ ایسی لائبلٹیز جو بھی ہوں گی ان کو ڈیمانڈ لائبلٹی کہا جائے گا. لائبلٹیز اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آن ڈیمانڈ دوز ول بی میٹ. اگر ایسی لائبلٹیز ہیں ان کو ٹائم لائبلٹیز کہا جائے گا, سنس دیز آر ناٹ ڈیمانڈ لائبلٹیز. یہاں پر ڈیفینیشن میں اتنی ہی بات کی گئی ہے, ٹائم لائبلٹیز مینز لائبلٹیز which are not demand liabilities. اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ٹائم لائبلٹیز کیسے ہو سکتی ہیں. بینک آپ کے پاس فنڈز ہیں اور آپ کو فوری طور پر پیسہ نہیں چاہیے, بینک آپ کو کہتا ہے جی آپ اکاؤنٹ اوپن کر لیں, 2 سال کے بعد آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی, ریٹ آف پروفٹ بھی آپ کو زیادہ ملے گی. آپ ایک ٹرم ڈپازٹ ریسیٹ بینک سے لے لیتے, ناؤ دیٹ از پیبل آفٹر 2 years to you. That is not payable on demand. لائبلٹیز تو اس صورت میں بھی بینک کی ہے, بینک کے پاس جتنے ٹرم ڈپازٹس ہیں دوز آر لائبلٹی آف دی بینک. لیکن یہ لائبلٹی کس قسم کی لائبلٹی ہے, دس از دی ٹائم لائبلٹی. اب آپ دیکھیں گے مختصر سی ڈیفینیشن, لیکن یہاں پر انہوں نے تمام ایسپیکٹس جو ہیں ان کو ایکسپلین کر دیا گیا.
اب ان ڈیفینیشنز کے ذریعے اصل میں آپ نے اس تک پہنچنا ہے، وہ جو انڈر لائن کانسیپٹس ہیں، جو ضرورت ہے، جس کے لیے ڈیفائن کیا جا رہا ہے، یہ اس میں پہنچنے تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اس وجہ سے دی جاتی. اب نیکسٹ ڈیفینیشن دیٹ از اے فیملی ممبرس. فیملی ممبرس دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان ریلیشن ٹو اے پرسن means his spouse, dependent, lineal ascendants and descendants, and dependent brothers and sisters. So students, this is self-explanatory definition. فیملی ممبرس کی جب بات ہوگی ان دس آرڈیننس، تو فیملی ممبرس کو آپ کسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اس کا اسکوپ بتا دیا گیا ہے کہ فار دی پرپز آف دس آرڈیننس فیملی ممبرس کی یہ ڈیفینیشن ہوگی. اسی طرح گولڈ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ گولڈ کیا ہوگا. لون ایڈوانسز اینڈ کریڈٹ دوز ہیو آلسو بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 5. اب یہ ان کی ڈیفینیشنز دوز آر آلریڈی گیون ان اسٹیچوٹ. جیسے آپ نے پہلے فائنینس کی بات کی تھی، تو یہاں پر ان کو ریفرل ڈیفینیشنز کہتے ہیں. جیسے آپ کو بتایا تھا انکلوسیو ڈیفینیشنز ہیں، کچھ ایکسکلوسیو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے مینس، اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. انکلوسیو میں اسٹوڈینٹس کہ وہ جو میننگ جو ڈیفینیشن میں دیے گئے ہیں وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ آرڈنری ڈکشنری میننگز وہ بھی شامل رہیں گے، وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوتے. اس ورڈ کے ایکسپلینیشن میں اس کو سمجھنے کے لیے وہ ورڈز بھی کہ جو ڈفرینٹ میننگز ہیں ان ڈکشنری میننگز وہ بھی قائم رہتے. اب یہ ریفرل ڈیفینیشن ہے، یہاں پر ریفر کر دیا گیا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو نو دا ڈیفینیشن آف دا لونز، ایڈوانسز، کریڈٹ، تو اس میں دیٹ انکلوڈ فائنینس، یہ سب فائنینس بھی اس میں شامل ہے. اور فائنینس کی ڈیفینیشن دیٹ از گیون ان دا بینکنگ ٹریبیونل آرڈیننس 1984. یہ پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے. مینیجنگ ڈائریکٹر دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ کہ کس کو آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کہیں گے. اس کی ڈیفینیشن آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. In relation to a banking company means a director who by virtue of an agreement with the banking company or of a resolution passed by the banking company in general meeting or by its board of directors or by virtue of its memorandum or articles of association is entrusted with the management of the whole or substantially the whole of the affairs of the company and includes a director occupying the position of a managing director by whatever name called. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کا اگر نام مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے اور یہ تمام کام وہ کر رہا ہے، that will be deemed to be managing director. اب یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بتا دی گئی، ڈفرینٹ طریقہ کار بتا دیے گئے کہ خواہ وہ میمورینڈم میں مینشن کیا گیا آرٹیکلز میں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے اس طرح اپوائنٹ ہوگا، دی پرسن شیل بی دی مینیجنگ ڈائریکٹر. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کر دیا ہے کسی کو مینیجنگ ڈائریکٹر. کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے، کسی طریقے سے اگر مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا ہے، وہ تمام کو تصور کرتے ہیں کہ ہی ول بی دا مینیجنگ ڈائریکٹر. اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ آ ڈائریکٹر اینڈ انکلوڈز اے ڈائریکٹر. تمام باتیں کرنے کے بعد جو اس میں دیکھنے کی بات ہے، باقی تو ساری چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. اینڈ انکلوڈز اے ڈائریکٹر آکوپائنگ دا پوزیشن آف اے مینیجنگ ڈائریکٹر بائی واٹ ایور نیم کالڈ، کہ وہ اس کے پاس پوزیشن وہی ہے جو کسی مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس ہونی چاہیے. اس کو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں کہا جاتا، اس کا نام کچھ اور دیا ہوا ہے. تو یہ اس آرڈیننس کے تحت he will be treated, he will be deemed to be the managing director under section 5 of this ordinance. اس کے بعد ڈیفینیشن ہے prescribed. کہتے یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے prescribed by rules made under the ordinance. اس آرڈیننس کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں تو اسے prescribed by rules, prescribed ان معنوں میں استعمال ہوگا. جہاں prescribed it means prescribed by rules made under Banking Companies Ordinance 1962. Private company has been defined in Companies Act 1913 اور اس کی وہی ڈیفینیشن ہوگی جو اس میں دی گئی. رجسٹرار کے بھی وہی معنی ہوں گے. اسکیجول بینک کیا ہوگا؟ یو ہیئر اباؤٹ اسکیجول بینک، یہ اسکیجول بینکس ہیں اتنے بینکس.
تو اسکیجول بینک کون سے بینک ہوں؟ اسکیجول بینک ہیز دا سیم میننگ ایز ان دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ میں بتایا گیا کہ اسکیجول بینک کیا ہوگا، اسٹیٹ بینک کس طرح لائسنسنگ کرتا ہے، کس طرح بینکس کو جو ہے گورن کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے. تو یہ جب ہم اسٹڈی کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 تو وہاں پر آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں پر یہ کیوں دیا گیا؟ یہ ریفرل ڈیفینیشن کہ یہاں پر اسکیجول بینک کی بات ہوگی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں. آپ جگہ جگہ پڑھیں گے اسکیجول بینک. اب کوشچن یہ رائز ہوگا ریڈر کے نظر میں کہ اسکیجول بینک ہے کیا، ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں اسکیجول بینک کا جو یہاں ہے معنی وہی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں دیے گئے. تو دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ اوور دیر. تو اس آرڈیننس میں بھی دوز میننگز ول بی ٹیکن. تو یہاں پر ریفر کر دیا گیا ہے، میننگز وہی ہوں گے، اس کی ڈیفینیشن وہی ہوگی. بٹ یو ول ہیو ٹو سی اینڈ وی ول ہیو ٹو سی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956. سو ریسٹ ایشورڈ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جو یہ ڈیفینیشن آتی ہے اس میں بتا دیا جاتا ہے جی فلاں جگہ موجود ہے، فلاں جگہ موجود ہے. ان تمام جگہوں پہ آپ نے جانا ہے. یو ول ٹریول تھرو دیز پلیسز اینڈ یو ول لک انٹو اٹ. تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 آئے گا تو ریسٹ ایشورڈ آئی ول ٹیل یو اباؤٹ اسکیجول بینک. اس کے بعد سیکیورڈ لون اور ایڈوانس. لون دیا جاتا ہے، ایڈوانس دیا جاتا ہے، وہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوگی سیکیورڈ لون. یہ کہاں ہوگی؟ یہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 یہ ڈیفینیشن اس کے لیے دی جا رہے ہیں. تو سیکیورڈ لون یا ایڈوانس کا جو لفظ ہے یہاں مطلب سیکیورڈ لون اور سیکیورڈ ایڈوانس، صرف ایڈوانس کی بات نہیں. کہا وہاں لون کا لفظ استعمال ہوا ہے ایڈوانس کا. اس کے معنی کیا ہے؟ مینز اے لون، یہ آپ سلائیڈ پر دیکھیے گا. سیکیورڈ لون اور ایڈوانس مینز a loan or advance made on the security of assets, the market value of which is not at any time less than the amount of such loan or advance. یہ سیکیورڈ لون کی بات ہو رہی. پہلے سیکیورڈ دیکھ لیں کیونکہ یہیں پر انسیکیورڈ کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے. انسیکیورڈ آپ پڑھ لیجئے تاکہ اس کے بعد اسے سمجھ سکیں. An unsecured loan or advance means a loan or advance not so secured or that part of it which is not so secure. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، کافی آسان ہے، لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اس کے لیے میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہتے ایسا لون یا ایڈوانس، پہلی بات یہ کانسیپٹ سمجھ لیں، جب بھی کوئی لون یا ایڈوانس دیا جائے گا تو دینے والے کے لیے، یہاں بینک کی بات ہو رہی ہے، انہیں ایک رسک ہے، رسک آف دا ڈیفالٹ. یہ لون جو ہم دے رہے ہیں ہو سکتا ہے واپس نہ آئے. تو یہ رسک ایکسپوجر جو ہے بائی گیونگ دس فائنینس، اس کو مینج کرنے کے لیے ڈفرینٹ سیکورٹیز لی جاتی. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک لون آپ نے دیا، اس کے بیک پر آپ کے پاس کچھ سیکورٹیز موجود، کچھ ایسٹس موجود. اس سٹیج پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے لون دیا اور کسی دینے والے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو سیکیورٹی کے طور پہ ہمیں دے دیجیے. میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا کہ یہ کیا ہوگا، اس کو آپ مارٹگیج کہیں گے، کیوں کہیں گے، یہ باتیں ہم اس سٹیج پر نہیں کر رہے. یہ تمام باتیں کریں گے ہم جب میں آپ کو سمجھا دوں گا مارٹگیج کیا ہے، پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں. تو یہاں پر صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جب لون دیا جاتا ہے تو لون کے اگینسٹ کوئی سیکیورٹی لی جاتی. اب اس ڈیفینیشن کو دیکھیے. means loan or advance made on the security of asset the market value of which is not at any time less than the amount of such loan or advance. کہ یہ تو ایک میکینزم ہے، لون دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ سیکیورٹی لے رہے ہیں. آپ نے 500,000 کا لون دیا، آپ سے مراد ہے بینکنگ کمپنی، کسی بینک نے 500,000 کا لون دیا، سیکیورٹی لے لی. وہ جو گھر لیا سیکیورٹی کے طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پہ آپ نے آج لون لیا ہے، ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد آپ اس کو فلی ری پے کر سکیں. یہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی کہ آپ نے ری پے کرنا ہے 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال. تو یہ اس تمام پیریڈ میں کسی وقت بھی
اس ایسٹ کی مارکیٹ ویلیو, یہاں پر گھر سمجھ لیں جو آپ نے دیا ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو لون سے کم نہیں ہونی چاہیے. وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لون ہے اس کا مارک اپ ہے, وہ جو آپ نے پے کرنا ہے, جو آپ کی لائبلٹی ہے, جو بورور کی لائبلٹی ہے, اس سیکیورٹی کی مارکیٹ ویلیو اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس لون کو آپ سیکیور لون کہیں. اگر کسی پوائنٹ ان ٹائم, ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم, کسی وقت اس پیریڈ میں لون کے اگینسٹ سیکیورٹی ایک صورت ہے کہ موجود ہی نہیں ہے, دیٹ از انسیکیورڈ لون. دوسری بات اس سے جو اخذ ہو رہی ہے کہ سیکیورٹی تو موجود ہے لیکن وہ فلی آپ کے لون کو کور نہیں کر رہی, لائبلٹی کو فلی کور نہیں کر رہی. آپ نے لون 500,000 کا لیا ہے, آپ نے پے 500,000 کرنے, سیکیورٹی کی مارکیٹ ویلیو 400,000, تو فلی اور پارٹلی اگر کور نہیں ہے تو ایسا جو ہے لون جو ہے, ایسی سیکیورٹی جو ہے, یہ ایسا ایڈوانس جو ہے, دیٹ ول بی انسیکیورڈ ایڈوانس, انسیکیورڈ لون. تو یہ سیکیورڈ انسیکیورڈ, یہ اس ڈیفینیشن سے آپ کو پتا چل. آئی ہوپ دیٹ وڈ بی کلیئر ٹو یو بائی ناؤ. سبسٹانشیل انٹرسٹ, فیملی ممبرس کی بات ہوئی تھی. اب آپ یہاں دیکھیں گے یہاں پہ لفظ استعمال ہوگا فیملی ممبرس. اب فیملی ممبر کے جب یہ دو ورڈ استعمال ہوں گے ان کا مطلب کیا؟ یہاں پہ تو لکھ دیا گیا فیملی ممبرس. اب فیملی کو آپ جیسے مرضی ایک پورے ٹرائب کو آپ کہہ دیں یہ ہماری فیملی. ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں کہ یہ ہماری فیملی, یہ ہمارا قبیلہ ہے. تو فار دی پرپز آف دس آرڈیننس فیملی ممبر سے کیا مراد ہے اس کے لیے وہ ڈیفینیشن پہلے دے چکے ہیں کہ فیملی ممبرز یہ. تو یہ جو ڈفرینٹ ورڈز ڈیفائن کیے گئے ان کی اپلیکیشن جب آپ پورا آرڈیننس پڑھیں گے تو مختلف جگہ پر یہ ورڈز اوور اینڈ اوور اگین آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے, اینڈ یو ہیو ٹو ڈیفائن دیٹ in the light of the definition which you have studied. تو substantial interest کیا ہے؟ سلائڈ دیکھیے گا پلیز. Substantial interest in an undertaking shall be deemed to be possessed by a person if he or any of his family members is the owner. یہ substantial interest بتا رہے ہیں. If he or any of his family members, ایسا کوئی person ہے, he is the owner, director or officer of اور has control over the undertaking. اس انڈرٹیکنگ کا آفیسر, ڈائریکٹر یا اونر ہے یا اس کے اوپر کنٹرول ہے اس انڈرٹیکنگ پر. اور if he or any of his family members, اب فیملی ممبرس کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو آپ پہلے کر چکے ہیں. اور any of his family members holds shares carrying not less than 20% of the voting power in such undertaking. 20% of the voting power اگر ہو, یا یہ لوگ جو بتا دیے گئے ہیں اونر, ڈائریکٹر, آفیسر, یا کنٹرول ہو یا 20% ووٹنگ پاور ہو, تو اگر اتنا انٹرسٹ کسی انڈرٹیکنگ میں ہوگا تو اس کو کہا جائے گا اس کا سبسٹینشیل انٹرسٹ. اب یہ these two words shall be used, substantial interest. وہ جب آپ سبسٹانشیل انٹرسٹ دیکھیں گے کیا انٹرسٹ ہے سبسٹانشیل انٹرسٹ اور کس کو حاصل ہے, تو یہ آپ کو یہاں سے پتا چلے گا. جب یہ نالج آپ کو حاصل ہوگا, جب آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھتے ہوں گے, تو جب سبسٹانشیل انٹرسٹ کا استعمال ہوگا کسی سینٹینس میں تو یو ول بی ایبل ٹو ایکسپلین دیٹ, فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ ٹو ایکسپلین اینڈ انٹرپریٹ دیٹ. تو یہ ڈیفینیشن, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ جی ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے جی لکھی, اس کو یاد کر لیتے. یاد کر لینا اس کا بات نہیں ہے, اس کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور انڈر لائن کانسیپٹس کو سمجھنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ. اب ایک اور بات ہو رہی, دی آرڈیننس شیل اوور رائڈ میمورینڈم آرٹیکل ایٹسٹرا آف اے بینکنگ کمپنی انڈر سیکشن 6 آف دی آرڈیننس. یہ ڈیفینیشن کی بات نہیں. ناؤ وی کم ٹو دا سیکشن 6. ڈیفینیشن سیکشن 5 میں دی گئی, کچھ ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی. اس کے علاوہ یو گو تھرو دا سیکشن 5, وہاں پر آپ کو اور ڈیفینیشن بھی نظر آئیں گے. اب سیکشن 6 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دی آرڈیننس شیل اوور رائڈ میمورینڈم آرٹیکل ایٹسٹرا آف اے بینکنگ کمپنی انڈر سیکشن 6 آف دی آرڈیننس. سو اسٹوڈینٹس,
This is given in section 6 of the ordinance. یہ section 6 جو ہے یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, ڈیفینیشن section 5 میں دی گئی ہیں. ڈیفینیشن ہم کور کر چکے ہیں, یہ ایک ایکسکلوسیو سیکشن ہے, اس میں یہ بات کی گئی کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 that will override over the memorandum of association and articles of association of any banking company. اس سے مراد کیا ہے, آپ سیکشن میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے اس سے کیا مطلب ہے, اس کا کیا اوور رائڈنگ ہو. کسی بینکنگ کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسیشن یا آرٹیکل آف ایسوسیشن, میمورینڈم میں یا آرٹیکل آف ایسوسیشن میں دیر میں بی سم پروویژنس جو کہ ان کانفلکٹ ہوں ود دی پروویژنس آف دی بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. اسے ذرا سمجھ لیجیے اوور رائڈ, اور اس میں آپ لفظوں میں نہ الجھ جائیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہو, اس میں کوئی اور بات کی گئی ہو, میمورینڈم بڑے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے کسی بھی بینکنگ کمپنی کا, اسی طرح آرٹیکل آف ایسوسیشن بھی بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ, لیکن دیز کین ناٹ اوور رول, دیز کین ناٹ اوور رائڈ, دیز کین ناٹ پریویل over the provisions of the banking companies ordinance 1962. اگر دونوں میں کوئی کانفلکٹ آ جائے, دو مختلف باتیں ہیں, تو کون سی بات جو ہے وہ پریویل کرے گی, کس کو پریسیڈنس حاصل ہوگی, کون سا قانون چلے گا. یہ قانون نہیں ہے میمورینڈم آرٹیکلز آف ایسوسیشن, یہ تو ڈاکیومنٹس which are necessary for the incorporation of a banking company. لیکن جو رول ہے, جو لا ہے, جو اسٹیچوٹ ہے, جو پروویژنز ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, ان کے مطابق ہی بینکنگ کمپنی کے کام چلیں گے. اگر میمورینڈم میں کوئی مختلف بات کی گئی ہے, آرٹیکلز میں کوئی مختلف بات کی گئی ہے, although these are very important documents جن کے بیسس پر کوئی کمپنی اسٹیبلش ہوتی ہے, انکارپوریٹ ہوتی ہے, وہ بنتی ہے, فارم ہوتی ہے, لیکن سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے, اس کی پروویژنز جو ہیں, دوز ول اوور رائڈ دا میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. یہ بات کی گئی ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے سیکشن. دی پروویژنز آف دس آرڈیننس shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or articles of a banking company or in any agreement executed by it or in any resolution passed by the banking company in journal meeting or by its board of directors, whether the same be registered, executed or passed as the case may be before or after the commencement of the ordinance. تو وہ بات یہاں کہنے کی جو بات ہے, جو زیادہ امپورٹنٹ بات آپ کے سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 دیٹ ول پریویل. اس کی جو پروویژنز ہیں, یا ایسے سمجھ لیجئے ان کے مطابق ہی کام کرنا پڑے گا. اگر کوئی ریزولوشن, کوئی میمورینڈم, کوئی آرٹیکلز اس کے اگینسٹ بھی کوئی اجازت دیتا ہے اس بینکنگ کمپنی کو کام کرنے کی, کوئی ایگریمنٹ کرنے کی, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. حیثیت انہی قوانین کی ہوگی, انہی پروویژنز کی ہوگی جو کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں دی گئی. So that is the meanings of that ordinance shall override memorandum and articles etc. وہ ریزولوشن وغیرہ کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو یہ تمام اگر بینکنگ کمپنی کا میمورینڈم, آرٹیکلز, کوئی ریزولوشن, کوئی ایگریمنٹ اس سے علاوہ ہوگا تو دیٹ ول ناٹ پریویل, دس آرڈیننس شیل پریویل, اوور رائڈ, یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ اوور رائڈنگ اس کو کہتے. سو اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. We shall continue with the Banking Companies Ordinance 1962 and the various aspects of this ordinance. Next lecture tak. Allah Hafiz. Thank you for being with